ایک بدنی دوسری بدنی عبادت اور تیسری قولی عبادت۔ مالی عبادت اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے۔ بدنی عبادت اس عبادت کو کہا جاتا ہے جس کو انسان کا بدن سر انجام دے، اور قولی عبادت اس عبادت کو کہتے ہیں جو انسان اپنی زبان سے سر انجام دے۔ مثلا زبان کے ذریعے ثنا پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، التحیات کہنا، تسبیحات پڑھنا، دعائیں مانگنا، اللہ سے شفا طلب کرنا، مقدمات سے رہائی طلب کرنا، بیماریاں دور کرنے کی درخواست کرنا، یہ تمام کی تمام جو ہیں قولی عبادتیں ہیں۔ اب اگر کوئی دکھ کا مارا ہوا انسان بے کس و مجبور انتہائی تنگ دستی اور فقر کے عالم میں یا اللہ مدد کہتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میری اس بیماری کو دور کرنے پر بھی قادر ہے، میری اس مشکل کو حل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، مجھے فقر سے نجات دے سکتا ہے، مجھے اس تکلیف سے نکال سکتا ہے، اگرچہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اس ذات کو میرے ہر ایک ایک عمل کی خبر ہے۔ تو عزیز دوستوں، یہ یا اللہ مدد کہنا بھی عبادت بن جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بدنصیب یا علی مدد کہے یا غرض کسی پیر یا رسول اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگے اور اس کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری مدد کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو ان کو پکارا کیوں جائے؟ تو پس پردہ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم جن کو پکار رہے ہیں وہ ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہیں، تو ان کا یہ پکارنا بھی غیر اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ عزیز دوستوں، عبادت کی اقسام میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت قولی عبادت ہے۔ سید الکائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا مانگنا اور پکارنا یہ تو عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ کسی چیز کا بھی مغز اور نچوڑ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، تو عبادت کے اندر دعا مانگنا یہ پوری عبادت کا نچوڑ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بعین ہی عبادت ہے۔ یہ جو پکارا جاتا ہے
یہ بعینی ہی عبادت ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالی نے یہی بات بتائی، جیسا کہ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی، فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب العالمین نے اپنے بندوں کو فرمایا، اپنے محبوب سے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اپنے محبوب سے فرمایا میرے تمام بندوں کو کہہ دیجئے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارا کرو، ادعونی مجھ سے مدد مانگا کرو، میرے سامنے اپنا دامن پھیلایا کرو، مشکلات کے اندر، تنگ دستی کے اندر، حادثات کے اندر، کسی حاجت کے وقت بھی جب ضرورت پڑے تم کو کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں، میرے در پر آیا کرو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور جو بدبخت انسان میری اس پیشکش کے باوجود کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کے در پر جا کر آوازیں دیتا ہے، یا کسی اور کے در پر جا کر دامن پھیلاتا ہے، ہم قیامت میں ذلیل کر کر اسے جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ عزیز دوستوں، اس آیت کے پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی، کہ مجھے پکارا کرو۔ پھر اگلے حصے میں فرمایا کہ جو شخص میری پکار سے اعراض کرے، ہٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر پکار کو عبادت فرمایا کہ جو پکارنا ہے یہی عبادت ہے، اور جو اس پکار والی عبادت سے غیر اللہ کو پکارے گا اللہ قیامت کے دن ذلیل کر کر جہنم کے اندر اسے ڈالے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اہل نظر کو دعوت دی اور اسے کہا کہ سر کو جھکانا ہے تو ایک ہی در ہے، جیسے کہ ایک اور مقام میں فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میرے خطا کار بندے جنہوں نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب شرمندہ ہو کر آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہ ہم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں۔